حضرات گرامی، میں ایک مولوی صاحب کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ لفظ شیعہ جو ہے اس کی بحث میں پڑے ہوئے تھے، اس کے اپنے خیال کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق یہ لفظ شیعہ کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ علمی بات یہ کہ شیعہ لفظ عربی کا ہے اور اس کا معنی ہے گروہ ہے۔ قرآن پاک میں 9 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، گروہ کے معنی میں آیا ہے۔ یہ جماعت جو آج کل شیعہ کے نام سے منسوب ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ صافات آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین وان من شیعته لابراہیم، کہ ان کے گروہ میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی نوح علیہ السلام کا جو گروہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، اسی گروہ میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو اگر یہ معنی شیعہ کا لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام شیعوں کے گروہ میں سے تھے، جو آج کل کے شیعہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام کا گروہ کون سا تھا؟ نوح علیہ السلام کا گروہ تھا انبیاء علیہ السلام کا۔ تو یہاں شیعہ معنی گروہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہجر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ، اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی تمام گروہوں میں انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ شیعہ یعنی گروہ، اولین پہلے جو گروہ جتنے گزرے ہیں ان میں سے ہم نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ڈرانے کے لیے۔ تو کیا یہاں یہ معنی لیا جائے گا کہ محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے شیعوں میں بھیجے تاکہ شیعوں کو جا کے تبلیغ کریں؟ اگر یہ معنی لیا جائے تو اس سے مراد پہلے شیعہ جتنے تھے وہ کافر تھے اور کافروں کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے تاکہ ان کی اصلاح کریں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ روم میں اللہ فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعہ، وہ شیعہ ہو گئے، یعنی گروہ ہو گئے، گروہ در گروہ ہو گئے۔ یا یہ مراد نہیں کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا وہ شیعہ ہو گئے، شیعہ سے مراد گروہ ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے، اگر انہی کا مان لیا جائے کہ شیعہ جنت میں جائیں گے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 4 میں فرعون کا ذکر کیا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ، بے شک فرعون نے تکبر کیا زمین میں، وجعل اہلہا شیعہ، اور اپنے باشندوں کو اس نے شیعہ بنا دیا۔ ان کا معنی لیا جائے تو یہی بنتا ہے کہ فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور اپنے باشندوں کو اس نے شیعہ بنا دیا۔ ان کا معنی لیا جائے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ شیعہ کی ابتدا فرعون نے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ حضرات گرامی، آپ نے سماعت فرما لیا کہ ایک مولانا صاحب لفظ شیعہ کے بیان میں مختلف باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ان مولوی صاحب نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ شیعہ جو ہے یا لفظ سنت جو ہے، اس میں نہ کوئی ذاتی فضیلت ہے نہ ہی کوئی ذاتی فضیحت ہے۔ وہ اس طرح سے اس کی فضیلت اور فضیحت جو ہے وہ اضافی ہے۔ اگر کسی برے انسان کی سنت کا کوئی پیرو ہے
تو سنت پہ معنی برا ہوگا، صورت برا مانا دے گی. جیسا کہ سورہ ہجر کی ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے بقد خلت سنت الاولین. یہ ترجمہ ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور اگلوں کی راہ پڑ چکی ہے، یعنی وہ پچھلوں اگلوں کی سنت پر چل رہے ہیں. جیسے وہ ایمان نہیں لائے اسی طرح یہ بھی ایمان نہیں لاتے. یعنی سنت جو ہے اس کا معنی ہے انہوں نے پہلوں کی پیروی کی، نہ ایمان لانے میں انہوں نے پہلوں کی پیروی کی. تو ایمان نہ لانے والا، ایمان نہ لانے میں پہلوں کی پیروی کرنا یہ جو ہے یہ برا ہے. اسی طرح لفظ شیعہ ہے. لفظ شیعہ کا معنی انہوں نے کسی حد تک ٹھیک کیا کہ شیعہ کا معنی ہے گروہ، متبع اتباع کرنے والا بھی اس کا معنی ہے، اگرچہ انہوں نے گروہ کیا ہے تو پھر بھی وہی بات ہے. تو شیعہ کا معنی گروہ، اتباع کرنے والا، کسی کا محب، یہ معنی ہیں. تو اگر کوئی کسی برے کا شیعہ ہے تو شیعہ، لفظ شیعہ جو ہے اس کا معنی اچھا نہیں ہوگا. اگر کسی کا شیعہ ہے تو شیعہ بے معنی اچھا ہوگا. شیعہ جو ہے اس میں نہ کوئی ذاتی، لفظ شیعہ میں کوئی فضیلت ہے نہ کوئی فضیحت ہے. اگر کسی اچھے کا شیعہ ہے، اچھے کسی انسان کا شیعہ ہے، اچھے کسی صالح نیک بندے کا شیعہ ہے، تو انبیاء کا شیعہ ہے، اولیاء کا شیعہ ہے، اہل بیت کا شیعہ ہے، تو شیعہ جو ہے یہ اچھا معنی دے گا. اگر کسی اہل بیت کے دشمن کا شیعہ ہے تو شیعہ بے معنی برا ہوگا. اس میں کوئی نہ کوئی ذاتی فضیلت ہے نہ ہی کوئی ذاتی فضیحت ہے. جس طرح کہ لفظ سنت میں کوئی ذاتی فضیلت ہے نہ ہی کوئی فضیحت ہے. جیسا کہ شیعان علی اور شیعان معاویہ تاریخ میں مشہور ہے. یہ تاریخ کا ایک باب ہے کہ جو معاویہ کی پیروی کرتے تھے ان کو شیعان معاویہ کہا جاتا تھا، اور جو امیر المومنین کی پیروی کرتے تھے ان کے گروہ میں سے ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا. انہی معنوں میں جو انہوں نے سورہ الصافات کی جو انہوں نے آیت جو ہے نقل فرمائی ہے، اس میں وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس کا ترجمہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اس طرح سے کیا ہے، اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے جب کہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے دین و ملت اور ان کے طریق و سنت پر ہے. یعنی حضرت علیہ السلام جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین و ملت اور ان کی شریعت اور ان کے طریقوں پر تھے. تو یہاں لفظ شیعہ جو ہے وہ اچھا معنی دے گا. کیوں کہ ایک خود پیغمبر ہونا اور ایک پیغمبر کے طریقے پر ہونا. تو اس مقام پہ لفظ شیعہ جو ہے یہ اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے کہ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. بس اس کا ترجمہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اس طرح کیا ہے، تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی، اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گونسا مارا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جو شیعہ تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سے مدد مانگی. پھر آگے کہتے ہیں کہ آگے پھر ترجمہ پھر آگے اسی لفظ میں یہ لفظ شیعہ بھی آ رہا ہے کہ وہ کون سا تھا، وہ کیا تھا. پہلے فرمایا ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ. ایک موسیٰ علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا اور ایک ان کے دشمنوں سے تھا. تو جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا.
تو شیعہ کا معنی کیا ہوا؟ پیروکار، گروہ۔ ظاہر ہے کہ جو پیغمبر کا شیعہ ہوگا، پیغمبر کا شیعہ ہوگا، وہ جو ہے نیک ہوگا، وہ اچھا ہوگا۔ شیعہ کا معنی اچھا ہوگا، پیغمبر کا شیعہ ہونا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا ابراہیم کا شیعہ ہونا اچھا ہے۔ تو شیعہ جو ہے اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا جو مومن تھا اس کو شیعہ کہا گیا ہے۔ تو شیعہ کا معنی اچھا ہوا، نیکوکار، اچھا بندہ، ٹھیک ہے۔ ایک ان کے عدو میں سے تھا، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ لفظ شیعہ کو اپنے پاک بندوں کے ماننے والوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس کی نسبت انبیاء کی طرف آئی کہ ان کے پیروکاروں میں سے تھا، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم کے شیعوں میں سے تھے، تو ظاہر ہے کہ شیعہ بے معنی اچھا ہوگا۔ اب اسی لفظ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب نے، جیسا کہ اہل سنت کی کتب میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شواہد التنزیل ہے، امام حسقانی کی جو کہ شافعی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الانبیاء من اشجار شتى وخلقت انا وعلی من شجرۃ واحدہ وانا اصلها وعلی فرعها وفاطمة لقاؤها والحسن والحسین ثمارها واشیاؤنا اوراقها، کہ حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو ہے وہ مختلف شجر سے، درختوں سے پیدا کیا، لیکن مجھے اور علی کو ایک ہی شجرہ سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا بس اصل میں ہوں اور علی اس کی فر ہے، اور فاطمہ لقاؤها والحسن والحسین ثمارها، اور حسن و حسین جو ہے وہ اس کا ثمر ہے، والحسن والحسین ثمارها واشیاء اوراقها، اور ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اس کے پتے ہیں۔ تو جناب رسالت مآب نے شیعوں کو اپنے ساتھ نسبت دی، تو ظاہر ہے کہ شیعہ بے معنی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو شیعہ کے لفظ کی اضافت جو نبی کریم ہے اہل بیت علیہم السلام کی طرف ہے، اس وجہ سے جو لفظ شیعہ جو ہے یہ باعث فضیلت ہے۔ اب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، سورہ بینہ کی آیت میں پروردگار عالم نے اس آیت کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی نے اور حافظ ابن حجر نے سوائے کے محرقہ میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، تو جناب رسالت مآب نے فرمایا انت و شیعتک، یا علی وہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں۔ تو علامہ ابن حجر بقی سوائے کے محرقہ میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ قیامت کے دن تو اور تیرے شیعہ راضی اور خوش ہوں، اور ہماری جو اولاد ہے ہمارے ساتھ ہو، ہماری بیویاں ہمارے ساتھ ہوں، اور ہمارے شیعہ ان کے پیچھے ہوں۔ تو شیعہ کا معنی اچھا ہوا، اچھا شیعہ کا معنی کیوں کہ اہل بیت کی طرف لفظ شیعہ کی نسبت ہے، نوح علیہ السلام کی طرف لفظ شیعہ کی نسبت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لفظ شیعہ کی نسبت ہے۔ تو ہم جب اہل بیت علیہم السلام کو اپنا شیعہ کہتے ہیں، جو اہل بیت کا پیروکار ہوگا وہ اہل بیت کا شیعہ ہوگا، جو اہل بیت کے کسی دشمن کا پیروکار ہوگا تو شیعہ وہ اس کا شیعہ ہوگا، شیعہ کا معنی اچھا نہیں ہوگا۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا معنی گروہی ہے، جماعت ہی ہے، لیکن یہ فضیلت اضافی ہے۔ اچھے کا شیعہ ہے تو اچھا شیعہ بے معنی اچھا، برا ہے تو شیعہ بے معنی برا، یہ ہے اصل مقصد۔ اب ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے سورہ مریم کی، اس میں فرماتے ہیں
یہ لفظ شیعہ کی بحث کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر گروہ میں سے اسی لفظ کے ثم لا ننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، کہ ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو علیحدہ کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکشی کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں شیعہ بمعنی سرکشی کرنے والا، جو اللہ کے احکام سے سرکشی کرے، اب جو اللہ کی محبت میں گم ہو، جو اللہ سے محبت کرے، وہ کیا ہوگا اور اس کا پیروکار کیا ہوگا؟ مولانا ثناء اللہ پانی پتی صاحب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، طبرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ آیت علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول حضرت علی بن ابی طالب کے حق میں ہوا، اور ارشاد فرمایا تمہاری محبت سوائے کافروں کے سارے مومنوں اور کل مومنوں کے دل میں ڈال دے گا۔ تو اس آیت میں کیا ہوا؟ اس آیت میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوں کا ذکر کیا گیا اور آپ کے محبوں کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا یعنی دو گروہ وجود میں آئیں گے، ایک تو جسے دشمن رکھنے والا، ایک تو اسے محبت کرنے والا۔ تو جو محبت کرنے والا ہوگا وہ کیا؟ اس کے دل میں علی المرتضیٰ کی محبت ہوگی، وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیرو ہوگا۔ یعنی دو گروہ وجود میں مانا جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے، والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ یعنی علی تیری وجہ سے دو گروہ بنیں گے، ایک گروہ جو ہے وہ منافق ہوگا جو تم سے بغض رکھے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو تم سے محبت کرے گا۔ اگر شیعہ پہ معنی محبت ہے، محبت کرنے والا ہے، تو وہ مومن ہوگا، اور دشمنی کرنے والا منافق ہوگا۔ اسی میں سے یہی ہے شیعہ کا معنی۔ شیعہ پہ معنی محبت کرنے والا گروہ، اتباع کرنے والا پیروکار، یہ ہے شیعہ کا معنی، یہ ہے لفظ شیعہ کی حقیقت۔ ہم جو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ باقی رہی اس مولوی کی یہ بات کہ اس نے سورہ مریم کی جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان شیعوں میں تفریق کر دے گا، تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پروردگار اگر کوئی اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہوگا تو وہ اچھا شیعہ ہوگا، اگر اللہ کے مقابلے میں آیا ہوگا تو وہ اللہ کا عدو ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان شیعوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے حکام کی پیروی کرے گا وہ اچھا شیعہ ہوگا، جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا وہ اس کا دشمن ہوگا۔ مذہب شیعہ جو ہے یہ کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں گے یہ کچھ بھی نہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ یہ تو آپ کی، یہ تو ان لوگوں کا ایک تصور ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ شیعہ ایک صدر اسلام میں ہی موجود تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس مذہب کی بنیاد رکھی، یہ فرما کر کہ علی تو اور تیرے شیعہ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ کامیاب و کامران ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت و شیعتک لهم الفائزون، علی تو اور تیرے شیعہ ہی کامیاب و کامران ہے۔ تو جناب رسالت مآب نے اس مذہب کی بنیاد رکھی ہے، جناب رسالت مآب نے شیعوں کو یہ نام دیا ہے، اور ہمیں فخر ہے۔ ہاں اسی لیے ہماری روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے یہ جو ہمیں رافضی کہا جاتا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ امامت میں، آپ کے حضور میں ایک شیعہ نے کہا کہ مولا لوگ ہمیں رافضی کہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ نام جو ہے یہ تمہیں مبارک ہو، کیا تم نے آل محمد کے دشمنوں کو نہیں چھوڑا ہے؟ رفض کا معنی کیا ہے؟ رفض کا معنی ہے ترک کرنا، چھوڑنا۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو نہیں چھوڑا ہے؟ اس نے کہا مولا چھوڑا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پس پھر تم رافضی ہو۔ اگر یہی رافضی کا معنی ہے تو ہم رافضی ہیں، ہمیں یہ لفظ ہمارے لیے مبارک ہے۔
ہم نے تمام اہل بیت کے دشمنوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ کربلا کے دشمن ہو، جنگ صفین کے دشمن ہو، یا ان سے جنگ جمل کے دشمن ہو، یا جنگ نہروان کے دشمن ہو، یا کوئی بھی بعد میں ہو یا پہلے ہو، ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ مذہب جو ہے یہ ایک تاریخ اسلام کے صدر اول میں ہی وجود میں آ چکا تھا، اور یہ اس وقت جو ہے کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جس میں شیعہ نہ رہتا ہو؟ آپ کسی ملک میں چلے جائیں، سارا عراق جو شیعہ ہے، عراق کی اکثر آبادی شیعہ ہے، ایران کی اکثر آبادی شیعہ ہے، لبنان کی اکثر آبادی شیعہ ہے، شام میں بہت سے شیعہ ہیں، خود سعودی عرب میں شیعہ ہے، پاکستان میں شیعہ ہے، ہندوستان میں شیعہ ہے۔ تو شیعہ ایک حقیقت ہے، شیعت کی ایک حقیقت ہے۔ شیعہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہماری بنیاد ایک مضبوط ترین بنیاد ہے، جس کی بنیاد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے، جس کی بنیاد ہمارے ائمہ ہدیٰ نے رکھی ہے، ائمہ اہل بیت نے رکھی ہے۔ ہم پھر اس سے ہٹ کر علامہ تفتازانی نے ایک کتاب لکھی ہے شرح مقاصد، اس میں فرماتے ہیں کہ اسلام کے مختلف فرقوں کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں پھر شیعہ مذہب کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ شیعہ یہ وہ لوگ ہیں جو علی سے لے کر مہدی تک ان کی امامت کے قائل ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو شیعہ جو ہے یہ آج کا مذہب نہیں ہے، یہ اوائل صدر اسلام کا مذہب ہے، خود نبی کریم کی بنیاد رکھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اور یہ شیعہ مذہب جو ہے انہی 12 کا پیروکار ہے، ان 12 خلفاء ہی کا پیروکار ہے، 12 ائمہ ہی کا پیروکار ہے۔ تو ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے تاریخ میں، اور یہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ یہی ہمارا تعارف ہے، اسی پر ہمیں فخر ہے، یہی ہمارا دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔